کہ جب بھی یہ اصطلاح استعمال کی جائے، آقے والدین، شب جمعہ ہے آج، ہدیہ والدین، مغفرت والدین، یہ سارے عبادتیں مومنین اور ان سے بڑھ کے مومنات کرتی ہیں، کہ جب یہ لفظ آتا ہے آقے والدین اور اطاعت والدین، تو اس سے مراد صرف اپنے باپ اور ماں نہیں، اس میں حضرت آدم تک پورا سلسلہ آ جاتا ہے، دادا دادی نانا نانی۔ تو جب آ جائے آقے والدین، یا یہ کہ جو ابھی میں نے جملہ کہا نماز مغفرت والدین، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف باپ اور ماں۔ چنانچہ کبھی کبھار ہم لوگوں سے ایک درخواست یہ کی جاتی ہے، چونکہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، الفاظ پہ کسی کو نہیں پکڑنا، لیکن یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں، یہ درخواست یہ کی جاتی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ عام آدمی کے ذہن میں والدین میں دادا دادی نہیں آتے۔ مولانا فاتحہ پڑھا دیجئے گا آج مجلس ہماری جانب سے، والدین کی جانب سے اور دادا دادی کی جانب سے۔ وہ والدین میں آ گئے، دادا دادی شرن تو آ گئے۔ ہاں، اب اگر یہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے کوئی کہے کہ تم نے باپ اور ماں کو یاد کیا، دادا کو بھول گئے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ تو پچھلے سال کی بات تھی، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، یہ خود مان رہا ہوں، لیکن اس کے حوالے سے ایک جملہ کل آ گیا تھا، یہ پچھلے سال کی بات تھی جو ابھی میں نے دہرائی، صرف وہ عالم دین کا واقعہ پچھلے سال بیان نہیں ہوا تھا، اور ایک لفظ کل آ گیا، اور وہ یہ لفظ تھا کہ جب کبھی اسلام میں آقے والدین اور اطاعت والدین کا لفظ آئے، کل رات کی مجلس، تو ٹھیک ہے اس میں ہمارے اپنے والدین آتے ہیں، اور حضرت آدم تک کے سارے وہ بزرگ آتے ہیں جو انگریزی میں کہتے ہیں فیملی ٹری یا شجرہ نسب، مگر یہی لفظ سب سے پہلے استعمال ہوتا ہے معصومین کے لیے، کہ معصوم اس امت کا باپ ہے، تو آقے والدین کی جتنی حدیثیں اور آقے والدین کی جتنی آیتیں اور آقے والدین کا جتنا عذاب ہے، وہ اپنے والدین کے آق ہونے پر بھی اگر وہ آق کر دیں۔ اب یہ میں ذرا جلدی کی وجہ سے، کہ اصل موضوع تو یہ ہے ہی نہیں، لفظ غلط سے استعمال کر گیا، والدین کو آق کرنے کا حق بھی نہیں ہے، بیٹا خود بخود آق ہوتا ہے، بیٹی خود بخود، لیکن اب یہ بات پھیل جائے گی، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن پھر آج کا موضوع کب میں بیان کروں گا۔ آقے والدین، اس سے مراد امت کے وہ افراد بھی ہیں جو یا رسول یا امام کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اور ان کے حکم کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ بہت مختصر سمیٹ دیا بات کو، کہ ٹھیک ہے اس میں اپنے والدین بھی آتے ہیں، لیکن اس کے اندر رسالت و امامت بھی آتی ہے۔ یہ کل رات کی مجلس، یہ بھی میں نے آپ کے 2 منٹ ضائع کر دیے ان لوگوں کے جو کل رات کی مجلس میں تھے۔ یہ باتیں میں نے کیوں دہرائی؟ یہ تیسرے لفظ کے لیے دہرائی کہ والدین کے حوالے سے ایک بات پچھلے سال آئی، ایک بات کل اسبق ابن نباتہ کا تعارف کراتے ہوئے آگے، ایک تیسرا لفظ، اور یہ تیسرا لفظ وہ ہے جو اس عشرے کی پہلی مجلس سے لے کر کل تک وقتاً فوقتاً میری زبان پہ آتا رہا، اور جیسا کہ آج میں نے اعلان کیا کہ آج سے ہم سورہ نحل کی آیت پہ بات شروع کریں گے، تو اس میں تو یہ لفظ بہت اہم بن کے آ رہا، تو پہلے اس کی ایک وضاحت ہو جائے۔ پہلی مجلس سے لے کے تقریباً کل تک صلہ رحم قطع رحم، صلہ رحم قطع رحم، اس کے حوالے سے پوری مجلس تو کوئی نہیں پڑھی گئی، ہر مجلس میں کوئی ایک آدھ نکتہ، کوئی ایک آدھ مسئلہ، کوئی ایک آدھ حدیث، کوئی ایک آدھ واقعہ آیا، صلہ رحم قطع رحم۔ لیکن یہاں بھی آقے والدین اور اطاعت والدین کی طرح سے ایک چیز سمجھنا، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی اسلام میں صلہ رحم کا حکم آتا اور جب کبھی اسلام میں قطع رحم کی خرابی، عذاب اور گناہ بتایا جاتا، وہ پچھلی شب جمعہ کو پہلی مجلس میں ہی جو حدیث پڑھی گئی تھی، حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ، جنت کی خوشبو 3 گناہگاروں پہ حرام ہے، خوشبو
جنت تو بہت دور کی چیز ہے. تو حق والدین قاطع رحم. تو اب اور بہت ساری حدیثیں آج 8ویں مجلس ہو گئی بیان ہوئی, تو اس میں بھی یاد رکھیے کہ ہمارے اور آپ کے رشتہ دار آتے ہیں, وہ ہر خاندان کا الگ مسئلہ. جو آپ کے چچا ہے وہ میرے چچا نہیں, جو میری خالہ ہے وہ آپ کی خالہ نہیں. ہر ایک کو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا. مگر یہ لفظ صلہ رحم و قطع رحم اہل بیت کے لیے بھی آتا ہے جو رسول کے رشتہ دار ہیں. تو جب لفظ صلہ رحم آئے گا یا قرآن کریم کی وہ آیتیں آئیں گی کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, یا سورہ نحل کی آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وآت ذی القربى حقہ, جو آیتیں آتی ہیں جہاں یہ لفظ ذی القربى آتا ہے رشتہ دار, یا رحم آتا ہے اس میں ہمارے رشتہ دار ہر ایک کے لیے الگ الگ بن کے آتے ہیں, اور پوری امت کے لیے پیغمبر کے رشتہ دار کا حق ادا کرنا آتا ہے. تو قاطع رحم میں وہ آتا ہے جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا, صلہ رحم میں وہ آتا ہے جو اہل بیت کی امامت و ولایت کو مانتا ہے. یہ وضاحت اس لیے ضروری کہ 7 دن, آج تو 8ویں تقریر ہے, زمانے کے امام سے پوچھا کہ آپ کیوں غائب ہیں؟ آج کی رات بھی زمانے کے امام کو خصوصی یاد کرنے کی رات ہے. آپ کیوں غائب ہیں؟ تو امام کا جواب آپ کو یاد ہے, اور پھر مسلسل جنت کے دروازے کا وہ بورڈ, اور پھر سورہ نساء کی آیت, اور یہ کہ نماز اور صلہ رحم کو برابر بنانا. یہ جتنے بھی میں نے کوشش کی, علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں, وہاں پہ اہل بیت سب سے پہلے آتے ہیں, پھر ہمارے اور آپ کے رشتہ دار. تو اب ایک اور اینگل سے صلہ رحم کی اہمیت اور قطع رحم کے گناہ کو سمجھے. یہاں پر اس لیے یہ بات میں مکمل کر رہا ہوں کہ 7 دن جو صلہ رحم آیا تو اس کا ایک پہلو آیا ہمارے اور آپ کے رشتہ دار. بات مکمل کرنے کے لیے یہ کہنا ضروری تھا, چنانچہ یہ گفتگو پوری ہوئی. اب کل رات کی مجلس سے ربط ملاتے ہوئے جو اصل موضوع آخری 3 مجالس میں آپ کے سامنے آنے والا, جس کا تعلق کربلا کے اس جہاد سے ہے جو 11 محرم سے شروع ہوا, اس جہاد سے وہ موضوع, اور اس کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے لیے جو پیغام وہ آج سے شروع ہو رہا ہے. لیکن کل رات کی مجلس سے ذرا سا ربط ملاؤں. یہ ایام عزا, یہ صفحے عزا, یہ غم کی تاریخیں, یہ صاحبان ایمان کا ماتم. مگر پہلی محرم کی مجلس میں یا چاند رات کی مجلس میں وہ روایتیں, وہ واقعات پڑھے جاتے ہیں کہ اہل بیت کا غم خالی ہم اور آپ نہیں منا رہے. زمین روئی, آسمان رویا. سورہ دخان کی آیت میں ہے بکت سما, آسمان رویا, زمین روئی, کائنات روئی, دنیا کی ہر مخلوق روئی. جنوں کے مرثیے لوگوں نے سنے, پتھروں سے خون جاری ہوتے لوگوں نے دیکھا, درختوں نے ماتم کیا, ہواؤں نے ماتم کیا, فضاؤں نے ماتم کیا, سمندر کی مچھلیوں نے ماتم کیا. دنیا میں موجود ہر مخلوق نے حسین کا غم منایا اور کربلا کا ماتم کیا. یہ ساری روایتیں چونکہ پہلی محرم کو پڑھ لی جاتی ہیں, اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں, ربط ملا رہا ہوں. لیکن ربط والا جملہ لوگوں کو ناراض کر دیتا, مگر جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا, لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائیں. مثلا کسی مومنہ کا ایک پرچہ میرے پاس آیا ان کے بچے کے ذریعے. اب یہ بچے جو ہیں, ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو آ کے مجھ سے سوالات وغیرہ کرتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, میں ان کو جواب دیتا ہوں. اور میری ایک عادت ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے جب ہاتھ ملانے آتے ہیں تو شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں. اب ہر جگہ کا رواج الگ ہے, ہر جگہ کا طریقہ الگ ہے. مجھے یاد ہے کہ آسٹریلیا میں ایک امام باڑے میں مسجد میں نماز ہو رہی تھی. کوئی خاتون, اب وہ تو ایک ایسا ملک ہے نا جہاں زیادہ تر جوان ہیں, تو ان سے ملنے ان کے باپ اور ماں آتے رہتے ہیں وزٹ ویزے پہ. ایک خاتون نئی نظر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہی ہیں, تو سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے اور ان کے سلیو لیس لباس ہے.
تو میرے خاندان کی کسی خاتون نے نماز کے بعد بڑے احترام کے ساتھ ان کو بتایا کہ بھائی نماز میں کم از کم، ویسے تو ہر وقت، لیکن کم از کم نماز میں یہ سر کے بال اور یہ ہاتھ چھپا لے۔ وہ عورت بھی معقول تھی، بے حجاب ہونا اور چیز ہے لیکن معقول ہونا، اور کہا بھی ان سے میرے انداز میں نہیں کہا گیا تھا، لٹ مار انداز، کہ میری بیٹی سے کسی بچی نے کہا، بچی مطلب 18-20 سال، کہ رات کو مولانا خواب میں نظر آئے تھے، وہ خواب میں بھی اتنا ہی ڈانٹ رہے تھے۔ اچھے انداز سے کہا گیا تو وہ خاتون گھبرا گئی، کہنے لگی میں یہاں رہتی نہیں ہوں، میرا بیٹا ہے، میں اس کے پاس ملنے آئی ہوں، تو مجھے یہاں کے طور طریقے نہیں پتا ہے کہ نماز میں کس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ یہ یہاں کا طور طریقہ نہیں ہے، یہ کائنات میں کہیں جا کے بھی آپ نماز پڑھیں گی، وہاں پہ آپ کو سر کے بال بھی چھپانا ہے اور اپنی ہتھیلی تک کا پورا ہاتھ بھی چھپانا ہے۔ لیکن وہ گھبرا کے کہہ رہی ہے کہ میں نئی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو اب ہر جگہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ والے نہیں، یہ تو کائنات کے مشترکہ طریقے، لیکن بعض چیزیں ہر جگہ الگ ہوتی ہے۔ فقہ میں یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 3 سال پہلے لیکن مجھے یاد ہے جب میں شہزادی کونین کی شہادت کے مجلسیں پڑھنے آیا، 2 مجلسیں اس عنوان پہ ہوئی۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو کوئی ربط نہیں مل رہا، نہیں ربط ہے سارا، اس عنوان پہ ہوئی کہ واجبات و حرام میں کئی جگہ پہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اس علاقے کے طور طریقے دیکھنا پڑتے ہیں۔ عورت کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن جو عدہ رکھنا واجب ہے، اس میں شیعہ فقہ میں یہ نہیں ہے کہ گھر سے نہیں نکل سکتی، نکل سکتی ہو گھر سے۔ تو لوگ تو آ کے ویسے ہی پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہماری والدہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کا حج پہ نام آ گیا، ان کو اس سال حج پہ جانا تھا، جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مجلس میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ زیارت پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً بعض مسلمان مکاتب فکر میں یہ مسئلہ ہے کہ عدے کا مطلب ہے 4 مہینے 10 دن گھر سے باہر نہ نکلو، لیکن بہرحال ہمارے یہاں کم از کم موجودہ مراجع کے پاس عدے کا یہ کنسپٹ نہیں۔ تو پھر کیا ہے عدہ؟ زینت کوئی نہ کرو، دوسری شادی نہیں، بلکہ پیام بھی نہیں، رشتہ بھی نہیں، اور زینت۔ زینت کیا مطلب؟ کوئی ایسے کپڑے نہ پہنو جو خوشی کے مانے جائیں۔ اب یہ خوشی کے کپڑے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہر علاقے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہیں پہ لال رنگ کا لباس خوشی کا مانا جائے، اور کہیں پہ لال رنگ کا لباس ایک عام لباس بن جائے، ہو سکتا ہے کہیں پہ سفید جوڑا دلہن کا لباس مان کے خوشی کا مانا جائے، ہو سکتا ہے کہیں پہ سفید جوڑا بیوہ کی نشانی ہو۔ یہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس علاقے کے حالات کیا۔ یہ واجبات کا مسئلہ، عدہ توڑنا حرام ہے، عدہ رکھنا واجب ہے، دار و مدار کہاں پہ ہے؟ اپنے علاقے پر۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو، خاتون نے شکایت کی، کہا کہ میرا بیٹا آپ سے ہاتھ ملانے آتا ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، اس کے بال سارے بگڑ جاتے ہیں اور پھر میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔ اب میں ان سے کہتا کہ بھائی جو بچے آتے ہیں مجھے کیا پتا کہ ان میں سے کس کی ماں کے لیے اپنے بچے کے بال سلجھانا مشکل ہے، کس کے لیے آسان ہے۔ میں تو عام طور پہ دیکھتا ہوں کہ جب کسی کے گھر جاؤں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کے ہاتھ کو بوسا دو، مجھ سے کہتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، تو میں سمجھا یہ ایک اچھی بات ہوتی ہوگی، بعض والدین کی تمنا ہوتی ہوگی۔ تو میں ان سے کہنے والا تھا کہ بھئی میں کیسے پہچانوں ان بچوں میں، ہے انہی بچوں میں سے کوئی وہ بچہ؟ ابھی سارے بچے مشکوک ہو گئے، نہیں یہ نہیں ان کی ماں، اچھا تو اب ان میں سے کوئی؟ تو میں ان سے یہی کہتا کہ بھئی آپ اپنے بچے سے کہہ دیں کہ وہ ذرا دور رہے۔ انہوں نے پہلے ہی جواب لکھ دیا کہ روز آنا میں اس کمبخت کو سمجھاتی ہوں، وہ دور بھی رہتا ہے لیکن جب سارے بچے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب ہو سکتا کہ یہاں یہ رواج ہو، میں کوشش بھی کروں گا، لیکن اپنی 40 سال پرانی عادت 3 دن میں تو بدلنے سے رہا۔ یہ کل رات کو پرچہ ملا، آج اب 3 مجلسیں باقی، تو خیر ان ماں سے میری گزارش، اگر غلطی سے ان کے بچے کے سر پہ میرا ہاتھ آ بھی جائے تو مجھے معاف کریں، میں ہاتھ تو کٹوانے سے رہا۔ لیکن یہ بات یہ ہو رہی کہ کچھ دستور اور رواج ہر علاقے کے اپنے الگ ہوتے ہیں، گرچہ مجھے یہ والا رواج ہضم نہیں ہو رہا ابھی تک، لیکن خیر ہو سکتا ہے کہ یہاں کا یہ رواج ہو۔ لیکن
جو رواج، جو دستور، طریقے الگ الگ ہیں وہ اپنی جگہ. کچھ چیزیں ایسی جو کائنات کی اتنی بڑی حقیقت کہ آپ یہاں پہ رہیں کہ مریخ پہ جائیں کہ چاند پہ جائیں کہ ستاروں پہ جائیں. ایک نوحہ میں نے کبھی سنا تھا کہ اگر ہم چاند اور ستاروں پہ جائیں گے تو وہاں بھی حسین کا ماتم لے کے جائیں گے. یہ بہت اچھا آپ کا جذبہ ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ابھی نہیں گئے مگر چاند پہ حسین کا ماتم ہو رہا، ستاروں پہ حسین کا ماتم ہو رہا، کائنات کے گوشے گوشے میں حسین کا ماتم ہو رہا. ایک سلسلہ ہے ہمارے پاس روایتوں کا، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ روایتیں ہیں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماتم ہو رہا ہے. لیکن اور جو بات کہتے کہتے میں ذرا سا موضوع سے ہٹا پھر واپس آ گئے. لیکن ایک جملہ یہ شاید یہاں کے ماحول میں کچھ لوگوں کے لیے برداشت کرنا مشکل، لیکن وہ حق ہے. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ ساری کائنات اہل بیت کا ماتم کر. مگر روایت میں یہ ہے کہ جب کسی مرجے کا انتقال ہوتا ہے تو اہل بیت اس کا ماتم کرتے ہیں. دو دلیلیں دے رہا ہوں خالی وقت کی کمی کی وجہ سے. پہلی روایت ہے کہ جب کوئی مرجے یا مجتہد دنیا سے جاتا ہے 40 دن اس کی صف اعضاء امام زمانہ بچھا کے بیٹھا کرتے ہیں. 40 دن. ایک دوسری بات، آج کل زیارت کا رواج تو بہت بڑھ گیا، بہت اچھی بات ہے. میں زیارت کے حوالے سے ایک جملہ بھی کہوں گا تو میرا موضوع بدل جائے گا، کیونکہ آج کی رات تو وہ کہ آپ کیا زیارت کریں گے. 1,24,000 انبیاء کربلا آئے ہوئے ہیں، تمام اولیاء کربلا آئے ہیں، تمام اوصیاء کربلا آئے ہیں، تمام ائمہ کربلا آئے ہیں، تمام ملائکہ مقربین کربلا آئے ہیں. زیارت کی شان تو آج وہاں جا کے دیکھیے. مگر ایک بات، جب آپ زیارت کرتے ہیں تو کاظمین بھی جاتے ہیں، اور کاظمین میں جب آپ باب الحوائج کے روضے کی زیارت کرتے ہیں تو باب الحوائج کا روضہ یعنی جہاں زری اس کے برابر والی گیلری رواقن شیخ مفید کی قبر، اور شیخ مفید کی قبر پر وہ مرثیہ لکھا ہوا جو زمانے کے امام نے شیخ مفید کے انتقال پر کہا. ساری کائنات امامت کا مرثیہ کہے، زمانے کا امام خالی صف اعضاء نہیں بچھائی، خود مرثیہ لکھا شیخ مفید کے انتقال پر. یا ایک مرثیہ ہم کو نظر آیا فاطمہ کا جو اپنے بابا کے انتقال پہ کہا گیا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. یا ایک مرثیہ ہمیں نظر آیا جو ام کلثوم نے کہا مدینۃ جدنا لا تقبلینا. یا ایک مرثیہ ہمیں نظر آیا جو زمانے کے امام نے شیخ مفید کے انتقال پہ کہا اور ان کی قبر پہ لکھا ہوا نظر آیا. یہ اہمیت ہے. کہاں شہزادی کون ہے؟ کہاں شہزادی ام کلثوم اور کہاں غیر معصوم چاہے عالم صحیح، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ جو اپنی ذرا سی خدمت کرنے والے کو بھی اتنی عزت اور احترام دیتے ہیں کہ ان کے غلاموں پر کائنات کا بڑے سے بڑا حکمران قربان ہو جاتا. تو یہ اہل بیت کی عزت افزائی ہے. شیخ مفید، بھئی شیخ مفید کے واقعے میں تو آپ اس سے بڑھ کے پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کے سنتے ہیں. بغداد کی اسی مسجد میں جو ان کے بعد ان کے شاگرد سید مرتضیٰ اور سید مرتضیٰ کے بعد ان کے شاگرد شیخ طوسی کو ملی. یہ دو نام تو کل آ چکے تھے. درس دے رہے روزانہ. ایک رات کو خواب دیکھا، بہت جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، شہزادی کونین نہ صرف یہ پورے حجاب کے ساتھ اس مسجد میں داخل ہوتی بلکہ اکیلے نہیں، حسن و حسین کو لے کے آئی، شیخ کے سامنے بٹھایا اور کہا ہے کہ یا شیخ علمہم الفقہ، میرے ان دو بچوں کو علم دین سکھا دو. شیخ کی آنکھ کھل گئی، دیوار سے سر ٹکرا دی. یہ کیا خواب میں نے دیکھا؟ شہزادی کا ایک جملہ ایک تنبیہ لگ رہا ہے، وارننگ لگ رہا ہے، ڈانٹ لگ رہی ہے کہ کیا کہیں میں نے اپنے علم پر تکبر کا اظہار کیا؟ کیا کہیں میں نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہے کہ میرا علم اتنا زیادہ؟ یہ کیا مجھ سے کہا گیا حسن و حسین کو حلال و حرام کا یا شریعت کا علم سکھاؤں؟
دل بھی نہیں لگ رہا آج مسجد میں جا کے درس دینے کا، لیکن ساری دنیا سے طالب علم اپنے گھر باہر عزیز اقارب کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے ساتھ خیانت و بددیانتی ہو جائے گی۔ گئے تو بہت مشہور واقعہ ہے، میں ذرا سا زیادہ اس کو طولانی کر گیا، جلدی سے اختصار۔ بغداد کی ایک انتہائی محترم سید گھرانے کی خاتون آتی پورے حجاب کے ساتھ اور اپنے 2 بیٹوں کو لے کے آتی، ان میں سے ایک کا نام مرتضی، ایک کا نام رضی، باقی باتیں کل کی مجلس میں آ چکی۔ وہیں جا کے بیٹھی جہاں رات کو شہزادی بیٹھی ہے، شہزادی کی یہ بیٹی وہیں بیٹھی اور اپنے دونوں بچوں کو وہیں بٹھایا اور صرف وہی ایک جملہ کہا، یا شیخ علمہم الفقہ، انہیں علم دین سکھاؤ۔ اب شیخ کی سمجھ میں خواب آیا کہ یہ 2 بچے جن کے لیے خاص شہزادی نے آ کے سفارش کی ہے، اتنی محنت سے پڑھایا کہ ایک علم الہدا سید مرتضی بنا، ایک نہج البلاغہ کا مؤلف سید رضی بنا۔ کل بات ہوئی ہے، یہ شیخ مرثیہ کا زمانے کے امام، خالی مرثیہ نہیں کہا، خالی شہزادی نے شیخ کی تائید نہیں کی۔ ایک اور بہت ہی مختصر واقعہ بہت طولانی، میں گھنٹہ تو لے لیتا تھا عام دنوں میں، آج نہیں، بہت جلدی شیخ مسجد میں، شیخ مفید مسجد میں بیٹھتے ہیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک درس دیا جائے گا اجتہاد کا، ٹھیک، اس کے بعد مومنین کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ نجف کا یہ طریقہ طویل عرصے رہا۔ بیٹھے ہیں شیخ، ایک آدمی بہت تیزی سے اونٹ دوڑاتا وایا مسجد کے دروازے پہ اونٹ روکا۔ واقعہ یاد آ گیا، گھڑی کی سوئیاں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ ابھی آج کا موضوع بظاہر شروع نہیں ہوا لیکن نہیں شروع ہو چکا، اور بڑی تیزی سے اونٹ رکنے کا انتظار بھی نہ کیا، جیسے کسی کو بہت جلدی، چھلانگ لگا کے نیچے کودا، شیخ کے پاس آیا، یا شیخ بہت ارجنٹ مسئلہ۔ یہ ارجنٹ میرا لفظ ہے، آپ نہ کہیں کہ کتاب میں ارجنٹ دکھائیے، تو بہت ہی اہم ضروری مسئلہ، فوری اہمیت۔ کیا مسئلہ؟ کہا کہ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک عورت مر گئی ہے جو پریگننٹ ہے یا حاملہ۔ اب اختلاف ہو گیا گاؤں والوں میں کہ اسے اسی طرح دفن کیا جائے یا بچے کو پیٹ کاٹ کے نکالا جائے۔ بچہ زندہ، پیٹ کاٹیں گے میت کو تکلیف ہوگی۔ میت کے بارے میں تو اتنے احکامات ہیں، خبردار اسے تکلیف نہ پہنچانا، اس لیے کہ جب اس کی روح نکلی ہے، آج شب جمعہ موت کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، میں نے موقع بنا لیا، تو کہا کہ جب اس کی روح نکلی ہے تو ایک ایک رگ کو توڑ کے نکلی ہے، پورا جسم اس کا زخمی ہے، پانی جو ڈالتے ہو غسل میت کا یہ بھی اس کو تکلیف پہنچاتا، اس لیے آرام سے، نرمی سے، سہولت سے ڈال۔ خبردار لکڑی کے ایسے تختے پہ اس کو غسل نہ دینا جس کے اندر کوئی ایسا کانٹا واٹا نظر آ رہا ہو کہ جو اس کے جسم کو تکلیف پہنچائے، اور کہا یہ کہا جائے کہ پیٹ کاٹو۔ آج کا زمانہ کوئی تھوڑی کہ آج کی سرجری بہت ترقی کر رہی ہے، پین لیس سرجری ہوتی ہے، پھر بھی تکلیف ہوگی۔ تو اب یہ اختلاف ہو گیا، یہ حدیثوں کو ترجیح دے یا یہ کہ جو عقل کی بات ہے کہ بچہ زندہ ہے، زندہ بچے کو کیسے قبر میں دفن کر دیں؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ تکویر کی آیت، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، جو بچی زندہ دفن کی گئی ہے، قیامت میں اس مظلومہ کو لا کے اس سے کہا جائے گا تیرا قصور کیا تھا کہ تیرے باپ نے تجھے دفن کیا۔ خیر، تو اب یہ اختلاف ہو گئے، زندہ بچہ دفن کر دے، عقل نہیں مانتی، میت کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، شریعت نہیں مانتی ہے۔ گرچہ چھٹے امام نے اصول بتا دیا، ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، جو عقل کہتی ہے وہی شریعت کہتی ہے، جو شریعت کہتی ہے وہی عقل کہتی ہے۔ لیکن ہماری عقل نامکمل ہے، مرجع کے پاس جاتے ہیں، آپ بتائیے ان میں سے کس بات پہ عمل کریں؟ شیخ بہت عظیم، بہت بڑے مرجع، تاریخ تشیع کے ٹاپ 5 علماء میں، زمانے کا امام، آج بھی جہاں حکومت کرتا وہاں 5 مجتہدین کے نام بڑے احترام سے لیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا نام شیخ صدوق، دوسرا شیخ مفید۔
جزیرہ خضرا کا واقعہ یاد کیجئے، 5 مراجع کے نام ہیں، شیخ مفید شامل ہے، تو اتنا عظیم مرجع، مگر غیر معصوم ہے نا، معصوم تو نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، غلطیاں کی بھی ہیں۔ شیخ اس وقت ایک تو صبح سے درس دے کے تھکے ہوں گے، پھر جب سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پریشر بھی آ جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ شارجہ کی کسی مومنہ کے خط کی طرح سے ایسا کوئی خط مل گیا ہو کہ اس وقت انسان ڈسٹرب ہو گیا ہو۔ بھئی آدمی واقعاً ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں کیا ماحول تھا۔ اور بغداد کی گرمی تو ہے اپنی جگہ، اے سی نہیں ہوتے تھے شیخ کے زمانے میں، تو بہرحال بے اختیار کہا کہ بھائی میت کا احترام لازم ہے، جاؤ دفن کر دو۔ اب چونکہ پرانا زمانہ، میت خراب ہو جائے گی گرمی میں، زیادہ ٹائم نہیں ہے بات چیت کرنے کا یا مسئلے کی تفصیل میں جانے کا، اور صحیح مومن ہے، جو کہہ دیا شیخ نے بس، نہ بحث نہ مباحثہ، فوراً عمل کرنا گیا، بات ختم۔ کہاں یاد رہے ایک دن میں 500 مسئلے پوچھے جائیں، کہاں یاد رہے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ 8-10 سال گزر گئے، وہی شیخ ہیں، وہی بغداد ہے، وہی مسجد ہے، وہی طریقہ کار۔ بھئی ہمارے مراجع کا انداز 40 سال ایک جیسا رہتا، تو شیخ کے پاس درس کے بعد سوال جواب، اور اسی درمیان وہ لوگ بھی آتے ہیں جو مرجع کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امام کا یہ جملہ تھا، راوی نے کہا مولا میں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں، بڑی زحمت اٹھا کے بہت دور کے علاقے کا نام لیا، میں اگر علاقے میں چلا گیا گوگل میپ وغیرہ تو 10 منٹ گزر جائیں گے، بہت دور۔ انداز بھی اس کا ہے کہ تھکا ہوا، چہرے پہ گرد و غبار اور بال بکھرے ہوئے، میرے ہاتھ پھیرنے سے نہیں، یعنی سفر کی وجہ سے، اور یہ کیفیت، لیکن خوش۔ امام نے کہا کہ باب الحوائج کی حدیث ہے، امام نے کہا بہرحال ہم خوش ہوئے تمہارے اس عمل سے، لیکن یہاں پہ اگر ثواب لینے آئے ہو تو کیا تمہارے شہر میں کوئی ہمارا ماننے والا باعمل عالم نہیں؟ کہا ہے تو مولا، کہا اگر ایک عالم باعمل کے چہرے کی زیارت کر لو تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ہمارے چہرے کی زیارت کا ثواب ہے۔ اب اس کی تفصیلات ہیں کچھ، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ مراجع کی زیارت ہماری قوم کا ایک نیکی کا مستقل عمل ہے۔ تو شیخ کے پاس بھی آ گیا ایک آدمی زیارت کے لیے، لیکن یہ اکیلا نہیں آیا، 10 سال کے بچے کو لائے۔ اب مجھے نہیں پتا شیخ نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ نہیں پھیرا، شیخ جانے، بغداد کے لوگ جانے، یہ ماں جانے، خیر وہ بچے کو لے کے آیا، سلام کیا، شیخ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، یہ بھی طریقہ ہے، اور اس کے بعد کہنے لگا یا شیخ اس بچے کو پہچانا؟ شیخ نے دیکھا، کہا کہ نہیں پہچانا۔ اجا وہ عجیب بات کہنے لگا، کہا یا شیخ آپ پہچانے بھی کیسے، آپ نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یا شیخ پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اس نے کہا نہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ وہی بچہ جس کی ماں مر گئی تھی، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ تھا، میں مسئلہ پوچھنے آیا، آپ نے کہا تھا اسے دفن کر دو، ماں کو بچے سمیت، اور میں بھاگا اونٹ دوڑاتا ہوا جا رہا تھا، جیسے ہی گاؤں کے قریب پہنچا کسی نے مجھے روکا اور کہا کہ شیخ کا اصلی فتویٰ یہ ہے کہ بچے کو ماں کا پیٹ چاک کر کے باہر نکالو، ماں کو دفن کرو، تو یہ وہی بچہ۔ شیخ نے سنا، اس زمانے میں وہ لکڑی کا بنا ہوا ایک ڈیسک، بلکہ آج بھی علماء اور مراجع کے سامنے ہوتا، سر دے مارا اور کہنے لگے کہ یا اپنے آپ سے، یا شیخ اتنے بڑے عہدے پہ آ کے بیٹھ گئے کہ فتویٰ دوں گا، اور اتنا تمہیں احساس نہیں رہا کہ تمہاری وجہ سے ایک مومن مارا جاتا، یہ بچہ آج مر چکا ہوتا اگر ماں کے ساتھ قبر میں دفن کیا جاتا۔ ضرورت کیا ہے تمہیں اس منصب پر بیٹھنے کی جب اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے؟ یہ ہمارے مراجع بہت زیادہ خود اپنے نفس کا حساب کرتے رہتے ہیں، مرجعیت آتی ہے ٹھکرا دیتے ہیں، یعنی توہین کی نیت سے نہیں، اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم سے بہتر موجود ہے۔ بہت واقعات ہیں، لیکن یہ موضوع نہیں تھا، یہ میں اپنے موضوع کے اندر ہوں، لیکن آج کا موضوع مرجعیت نہیں تھا، یہ آخری جملہ تھا جو ابھی آ رہا۔ شیخ نے کہا کہ نہیں،
تم جس عہدے پر بیٹھے اس کے اہل نہیں، اس عہدے کے لائق نہیں ہو۔ اعلان کر دیا فتویٰ دینا بند، آج سے میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ لوگ آ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ 2 دن پہلے کی مجلس۔ مرجع احسان کرتا ہے اگر آپ کو فتویٰ دے کر عبادت خدا کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ بات آ چکی ہے، لیکن احسان کرتا ہے جنہیں احساس ہے کہ بغیر مرجع کے فتوے کے جو نماز پڑھی جائے گی یہ قیامت میں قبول نہیں ہے، جو عبادت کی جائے گی یہ قیامت میں قبول نہیں ہے، وہ پریشان ہو گئے، ان کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ چاہے آدھا مجمع مجھ سے اتفاق نہ کرے، میں دیکھ بھی رہا ہوں، تھوڑی آئی سائٹ ویک ہے، پیچھے کے لوگ نظر نہیں آ رہے، سامنے کے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ شرعی یہی ہے جو میں نے جلدی بات کی۔ اب لوگ پریشان، ہماری عبادتیں، واقعات میں سے ایک بہت ہی چھوٹا، اب آپ کہیں گے بات سے بات کہاں نکالے، نہیں، بہت ہی چھوٹی بات۔ ایک مرجع، ان کی سرجری ہوئی اور بڑی تکلیف دہ سرجری، تو اب سرجری جو آج کل ہوتی ہے اینستھیسیا، انہوں نے منع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس حالت میں نشتر چلے، خنجر چلے، آپ کا جسم کاٹا جائے، یہ درد و تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔ کہا مجھے برداشت کرنا، کیونکہ میرا اپنا فتویٰ یہ کہ اگر مرجع بے ہوش ہو جائے تو اتنی دیر کے لیے اس کے فتوے معطل ہو جاتے ہیں جس کی تکلیف کی جائے، وہ بالغ ہو، وہ عاقل ہو، وہ زندہ ہو، وہ ہوش و حواس میں ہو۔ میں جو 2 گھنٹے کی سرجری میں بے ہوش رہوں گا تو جو میری تقلید کر رہے ہیں ان کی عبادتوں کا کیا ہوگا؟ ان کی وجہ سے اسی حالت میں آپریشن کرو۔ اور یہ ہمارے زمانے کا واقعہ، نام لینے کا وقت نہیں ہے، موضوع بھی کوئی اور ہے، کبھی یہ موضوع بنا تو یہ واقعات، یہ احساس ذمہ داری۔ تو اگر مرجع کی یہ احساس ذمہ داری تو تقلید کرنے والا بھی پریشان کہ میری عبادتوں کا کیا؟ یا شیخ، غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے سوائے معصوم کے، آپ ہم پر احسان کریں، آپ فتویٰ دیجئے گا؟ قطعاً نہیں۔ میرے جو 4 دن پہلے کی مجلس کا ایک جملہ تھا، میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کا بوجھ اٹھاؤں اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ 4 دن پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ مجھے تو حیرت ہوتی، کتنے بہادر و طاقتور آدمی ہے جو دوسرے کا حق مار لیتا، قیامت کے دن اتنا بڑا بوجھ وہ کیسے اٹھائے گا؟ کتنے آرام کے ساتھ، کسی کے 1000 درہم کھا گئے، کسی کے 500 درہم کھا گئے، کسی کے 100 درہم کھا گئے۔ ہمیں ملین و بلین پہ تو جا ہی نہیں رہا ہوں، وہ یہ مجمع ملین والا کو تھوڑی ہے، لیکن اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھا لیتے؟ یہ مرجع کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کے اعمال کا، نیکیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جب آپ تو مجھ سے خدا مانگے گا نا، اس نے ایسی نماز پڑھی، تم نے بتائی، کہاں سے بتائی؟ یہ تو بالکل موضوع بدل رہا ہے، جلدی سے ختم، منع کر دیا۔ 30-40 دن گزرے، شیخ نے فتویٰ نہیں دیا، لیکن اب فتویٰ نہ دینے کی وجہ سے شیخ کے پاس وقت زیادہ ہو گئے، پہلے بھی ریگولر جاتے تھے، اب اور زیادہ ریگولر ہو گئے کربلا کی زیارت کرنے کے، تو ہر جمعرات کو نکلتے ہیں اور پھر شب جمعہ، جمعہ کا دن، ہفتے کو صبح واپس آتے ہیں۔ پہلے کہاں تھا اتنا وقت؟ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی مل گیا، باتیں کی، وہ جو کہتے ہیں نا اونٹ پہاڑ تلے آ جائے، شیخ نے دیکھا اس کے سامنے تو میں جاہل مطلق ہوں، یہ کون اتنا بڑا عالم؟ لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، میڈیا طاقتور نہیں تھا، بعض بڑے بڑے علماء گوشہ نشین ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ میں واقعات چونکہ شیخ کا نہیں پڑھ رہا، مرجعیت کا واقعہ نہیں پڑھ رہا، اس لیے تفصیلات کو چھوڑتا ہوں، یہاں تک کہ کربلا میں آقا کا روزہ نظر آنے لگا۔ شیخ سے اس آدمی نے کہا اچھا خدا حافظ۔ شیخ نے کہا تم کہاں؟ میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ اس دوران یا شیخ کے پاؤں کی جوتی، یعنی وہ ذرا توہین کا لفظ ہے، تو کوڑا گر گیا۔ برسوں شاید میں نے کہا تھا جانور چلانے کے لیے کوڑا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آج کی گاڑی کے لیے بریک۔ شیخ اترنے لگے، اس نے کہا نہیں شیخ آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ یہ کہہ کہ وہ جھکا، زمین سے کوڑا اٹھا کے دیا اور کہا کہ یا شیخ اتنا اور بتا دو، تم نے فتویٰ دینا کیوں بند کر دیا؟ کہا کہ اب میں کیا تفصیل بتاؤں؟ ایسے وقت میں پوچھا کہ روزہ سامنے ہے، راستے الگ ہیں، بس میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی
کہ روز قیامت کے خوف سے میں تو ڈر گیا. میں نے کہا نا کہ 1 درہم کا بوجھ قیامت میں نہ اٹھایا جائے. ایک مومن بچے کا قتل. اس نے مسکرا کے کہا تو یا شیخ فکر و پریشانی کیوں ہے؟ غلطی اگر تم کرو گے تو تمہاری غلطی کی اصلاح کرنے والے ہم موجود ہیں. تمہارا کام ہے فتویٰ دینا، ہمارا کام ہے تمہاری غلطیوں کی اصلاح کرنا. چونکہ شیخ یہ جملہ کون کہہ سکتا؟ کھلا صحرا ہے کربلا کے چاروں طرف، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، اور بغداد سے یہاں تک ساتھ چلا ہے وہ آدمی، اور دن کا وقت ہے کیونکہ شب جمعہ شروع ہونے سے پہلے کربلا پہنچنا تھا. شیخ نے اگلے دن سے فتویٰ دینا شروع کر دیا. ایک واقعہ کو تھوڑی. ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع، یہ شیخ مفید جن کا مرثیہ تک زمانے کے امام نے کہا. لیکن یہاں پہ ایک سوال، یہ سوال میرا 3 دن کے مجالس کا عنوان بننے والا تھا، 2.5 دن کی مجالس، آج کی آدھی مجلس تو ہو گئی. اور وہ یہ کہ یہ اتنے بڑے رتبے پر اتنے عظیم مراجع، مجتہدین اور علماء، آخر یہ بنتے کیسے؟ بہت ہی زیادہ وقت کی کمی کی وجہ سے دباؤ میں ہوں میں اس وقت. وہ مومنہ کا خط تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت پریشر میں، تو بہت ہی عوامی انداز میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ. وہ فیکٹری کہاں لگی جہاں سے مراجع بن کے تیار ہوتے ہیں؟ کہاں پہ ہے وہ فیکٹری؟ یہ کہاں پروڈیوس ہوتے ہیں؟ ان کا پروڈکشن کہاں ہوتا؟ وہ کون سی مشینیں جو اتنے عظیم بھائی امام معصوم کے لیے تو نعوذ باللہ ہم یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ وہاں سے بن کے آتے ہیں اور قیامت اور کائنات بننے سے پہلے بنائے گئے ہیں. لیکن یہ مراجع تو ہمارے آپ کے گھرانوں میں پیدا ہوئے، یہ کون سے کوئی آسمان سے اترے ہوئے گھر میں پیدا ہوئے. بلکہ مراجع کی اکثریت تو سید بھی نہیں ہے، امتی ہے. شیخ، یہ خود یہ شیخ مفید شیخ ہے، شیخ توسی جن کا کل واقعہ آیا شیخ ہے. تو آخر یہ لوگ اتنے عظیم بن کیسے گئے؟ فیکٹری کہاں لگی ہے مراجع بنانے کی؟ آپ کے گھروں میں. اور اس فیکٹری کا نام ہے مومنہ عورت. کوئی عورت نبی نہیں بنی، کوئی عورت امام نہیں بنی، کوئی عورت مرجع نہیں بنی. لیکن ہر نبی جو اس دنیا میں آیا تو عورت کے ذریعے آیا سوائے آدم کے. عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں کے نہیں. ہر امام کو اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا ماں کے ذریعے سے. اور ہر مرجع جو اس دنیا میں ہمارے سامنے آتا، عورت مرجع نہیں بنی ہے لیکن عورت مراجع بناتی. کربلا کے جہاد کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق خواتین کے جہاد سے. لیکن یہ تو صرف میں یاد دہانی کے لیے ایک جملہ کہا، براہ راست بات نہیں کر رہا. یہ ہماری عورت، یہ ہماری مومنہ عورت، اگر وہ صحیح معنوں میں سیرت اہل بیت پہ چل رہی. ہمارے پاس تاریخ میں ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. اور ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورہ نحل کی آیت سے اس کا ربط ملے گا، لیکن اب آج نہیں کل ملے گا. یہ عورت جس کا پہلا کام تو یہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. مرد کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. عورت کے لیے کہا کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، لفظ محبت بھی نہیں آیا، لفظ مودت آیا. اور وہ گھر میں مودت کو لے کے آتی، وہ رحمہ اور رحمت کو لے کے آتی. اور ایسا رحمت کو لے کے آتی ہے کہ خود اس کا نام ہی رحمت پڑ گیا. حدیث پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ بیٹے نعمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے. سرتاپا رحمت لے کے نہیں آتی ہے، وہ خود رحمت ہے، وہ خود رحمت ہے. 3 بات، سکون لاتی، مودت لاتی، رحمت لاتی. مگر یہ سورہ نحل کی آیت کی تفسیر، جو تفسیر پہلے آ رہی ہے، آیت کے الفاظ
اب مجبوراً کل آئیں. 4 دن پہلے شہادت کی رات کی مجلس میں، دیکھیں یہ آخری مجلسیں ہیں، پرانی مجلسیں، یعنی پرانی سے مطلب 50 سال پرانی نہیں، اس عشرے کی پہلی 7 مجلسوں کی کئی نامکمل باتیں آج آگے بڑھی ہیں، تو مجھے ذہن میں تھا. لیکن 4 دن پہلے شہادت کی مجلس میں ایک روایت پڑھی تھی کہ ایک منزل وہ آتی جہاں اسلام کہتا ہے طلاق دے دو، اور بہت ڈرتے ڈرتے وہ روایت پڑھی، کیونکہ ہمارے ماحول میں کھیل بنا دیا گیا ہے طلاق کو. اور بعض لوگ اتنا زیادہ اس لفظ سے ڈرتے ہیں کہ بچی ان کی مری جا رہی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں ایک توازن ہونا چاہیے. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. آج کا موضوع عورت. اب آپ کو یاد ہے ایک نبی نے طلاق دلوائی، اور کوئی عام نبی نہیں ہے، اہم ترین انبیاء میں سے ایک. 1,24,000 انبیاء، رسول کے بعد سب سے افضل نبی کون ہے؟ ابراہیم خلیل خدا. ویسے ٹوٹل تو دیکھیں تو 15ویں نمبر پر آئیں گے، لیکن 1,24,000 میں وہ دوسرے پیغمبر کے بعد خلیل ہیں. قرآن نے پیغمبر سے ایک لفظ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، اے رسول تم بھی ابراہیم کی پیروی کرو، جو سردار ہیں ابراہیم کے. اتنا عظیم نبی. حضرت آدم کہلاتے ہیں ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ. ابراہیم کہلاتے ہیں ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ، کیونکہ اتنی کثیر تعداد نبوت ابراہیم کے گھر میں آئی. 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق کی نسل میں بنی اسرائیل، ایک سلسلہ ہے انبیاء کا. اور اسماعیل تو خیر خود اور اسی نسل میں رسول. واقعہ یاد ہے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. واقعہ پڑھنا ہوتا تو اس وقت نہیں پڑھتا جب مصائب کا وقت آ گیا. مگر خلاصہ بعض وجوہات کی بنا پر باپ کو اپنا بیٹا، اور ابراہیم جیسا باپ خلیل خدا، اور اسماعیل جیسا بیٹا ذبیح اللہ. پیغمبر فخر کرتے تھے نا، انا ابن الذبیحین. اللہ کی راہ میں 2 بیٹے قربانی کے لیے پیش کیے گئے. میں دونوں کا بیٹا ہوں. ایک اسماعیل میرا پردادا، ایک عبداللہ میرا باپ. واقعات تو مشہور ہے. اسماعیل بعض مصلحتوں کے بنا پہ ان کو مکے میں رکھ دیا. شادی بھی ہو گئی. وہ زمزم کا پانی دیکھ کر بنی جرہم کا قبیلہ ادھر آ نکلا اور ہاجرہ سے اجازت لے کے اپنے مکان بنا لیے. اور بہت دلچسپ واقعات ہیں، کیوں اجازت دی، کیا شرطیں لگائیں اپنی جگہ. اور پھر اسی قبیلے میں شادی کر دی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی، اور ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. اب ہر ایک کو پتا ہے کہ حتیم میں دفن. آج جو اتنا مجمع حتیم میں ہوتا ہے کہ جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ آدمی کچل نہ جائے. ہاجرہ کی خبر. مگر موضوع ہاجرہ نہیں، موضوع ابراہیم. اور وہ بھی ایسا موضوع ہے کہ بار بار آپ نے سنا. چنانچہ ابراہیم، ہاجرہ انتقال کر گئی، اسماعیل بیوی گھر میں رہ رہے. ابراہیم سال میں 1 یا 2 سال میں ایک بار آتے ہیں. وہ خود کہاں رہتے ہیں؟ فلسطین، جہاں پہ ان کا دوسرا بیٹا اسحاق اور اس کی نسل ہے. آئے. اسماعیل گھر میں نہیں تھے. مکے کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، خدا بندہ میں اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ رہا ہوں جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں ہوتی. تو مکے والوں کی غذا کیا ہے؟ شکار. جاؤ شکار کرو، جو جانور آئیں ان کا گوشت رکھ کے استعمال کرو. اور جب شکار کے لیے نکلتے ہیں تو کبھی 15 دن، کبھی 20 دن، کبھی 1 مہینہ. آئے ابراہیم، بیٹے کے گھر میں بیٹا تھا ہی نہیں. کب آئے گا؟ کیا پتا کب آئے گا. شکار ہے، مل گیا تو ہو سکتا ہے کل آ جائے، نہیں ملا تو 1 مہینے کے بعد آئے گا. انسرٹینٹی ہے. اور ابراہیم ابھی اپنے علاقے کے نبی ہیں، چنانچہ زیادہ نہیں ٹھہر سکتے. کہا اچھا بیٹی یہ بتا کیسی زندگی گزر رہی. اب جو بہو نے شکایت کا پلندہ رکھ دیا. پہچانتی نہیں کون ہے؟ آئے مرد بزرگ، میں تو پھنس گئی. میرے والدین نے پتہ نہیں کیا دیکھ کے میرا رشتہ کر دیا.
یہاں آنے کے بعد تو مجھے سوائے فاقوں کے کچھ نہیں ملا. ہر وقت میری جان سولی پہ رہتی ہے, کھانے کو نہیں, پہننے کو نہیں, مکان دیکھ رہا. ابراہیم نے کہا اچھا خیر میں جا رہا ہوں. شوہر آئے تو اتنا کہہ دینا کہ دروازہ بدل لے. یہ کہے گا اچھا دروازہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ لفظ آسان, ورنہ کہا تھا چوکھٹ بدل لے, کیونکہ کوئی نہ کوئی منطقی مجمع میں بیٹھے ہوں گے. مولانا ابراہیم کے زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, چوکھٹ پہ پردہ ڈالتے تھے, مجھے معلوم. خیر تو خلاصہ یہ چلے گئے. اب آئے 1.5 مہینے کے بعد اسماعیل, بیٹھے, سانس وانس لی, اور جیسا طریقہ بھائی پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں کیا واقعات پیش آئے. کہا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور تو کوئی واقعہ نہیں. عجیب بوڑھا تھا, ہمارے گھر کے دروازے کو دیکھ کے کہنے لگا بدل لو. بھئی بدلو تو پورا مکان بدلو, اسے کوٹھی چاہیے ڈیفنس میں, اسے بنگلہ چاہیے, یہ خالی دروازے میں کیا خرابی. اب میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجمع یہ واقعہ بہت سنے ہوئے, توہین نبی نہ ہو جائے. کہا طلاق 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 نکل باہر, دروازہ بدل لو. اور طلاق 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 کہا وہ میرا باپ تھا جو پیغام دے گیا کہ ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی. طلاق دے کے دوسری شادی کی. شہزادی کونین نے مولا سے کیا کہا تھا, مرد کو بغیر بیوی کے نہیں رہنا چاہیے. میں وصیت کرتی ہوں کہ میری وفات کے 3 دن کے اندر آپ دوسرا نکاح کیجئے گا. بہت اہم جملہ ہے, مولا کے لیے نہیں, ان والدین کے لیے. بچی کی عمر 30 سال ہو گئی, شادی نہیں کر رہے. لڑکے کی عمر 35 سال ہو گئی, شادی نہیں کر رہے. اچھا ہم نے کہا کیوں نہیں کر رہے؟ کہ مولانا رشتے نہیں آ رہے. تو آپ مل گئے تو اچھا ہے, ذرا دعا بتائیے. اچھا آپ رشتے نہیں آ رہے, جب یہ 18 سال کی تھی تب آ رہے تھے؟ ہاں تب تو آ رہے تھے, لیکن یہ ڈگری ضروری تھی, اور یہ جاب ضروری تھا, اور یہ کیریئر بنانا ضروری تھا. جو وقت اللہ نے موقع مہلت دی وہ تو آپ نے ضائع کر دیا. اب آ کے کہتے مولانا آپ مل گئے تو آپ دعا بتا دیجئے. بہت اہم جملہ شہزادی کا, لیکن آج کی مجلس میں وقت نہیں. دوسری شادی, پھر آئے 2 سال بعد, وہی گھر. اسماعیل گئے, میں آپ کو معلوم. بہو سے پوچھا کیسی گزر رہی, اسے کیا پتا یہ کون. کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, جتنے سجدے کروں کم. اللہ نے عزت و آبرو کے ساتھ یہ گھر عطا کیا اور گزارا ہو رہا. وہی اسماعیل ہے, وہی ان کا سورس آف انکم ہے, وہی گھر ہے. بلکہ اب 5 سال گزر گئے تو گھر اور پرانا ہو گیا ہوگا, لیکن ہر بات پہ شکر. کہا بیٹی تیرا شوہر آئے تو کہنا اپنے دروازے کی اچھی حفاظت کرے, بہت اچھا دروازہ. اسماعیل آئے 1.5 مہینے کے بعد, کیا حال چال بیچ میں, کیا کوئی واقعہ. ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, بڑا مقدس تھا, کچھ بتایا نہیں کون, صرف یہ کہہ کر گیا کہ چوکھٹ کی حفاظت کر. تو چوکھٹ تو ہماری بالکل ٹھیک ہے, سلامت ہے. کہا مراد تو تھی کہ ایسی بیوی تجھے ملی ہے کہ اس بیوی کی قدر کر, اس کے حق کو ادا کر, اور اسے باقی رکھ اپنے پاس. اچھا میں اس سے پہلے کے بات آگے بڑھاؤں, جملہ جو مجھے کہنا, حلال چیزوں میں بدترین چیز طلاق ہونے کے باوجود انسانوں میں دوسرے بہترین ترین نبی نے طلاق دلوائی اپنی بہو. انبیاء میں دوسرا بہترین, جس کا لقب ہی خلیل خدا, اور اس نے اپنے بہو کو طلاق دلوائی. بدترین عمل کیا, کیونکہ یہ بدترین عمل کبھی بہترین بن جاتا جب خاندان تباہ ہو رہا ہو. چوتھے امام کے گھر میں بھی ایک طلاق ہوئی, واقعات پڑھنے کی گنجائش نہیں. اللہ کا رسول ایسی مومنہ کے وجود پر شکر کا سجدہ کرتا, خدا بندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسی عورت پیدا کی. یہ ابراہیم کا واقعہ ہو گیا. وہ تو صرف مجھے شب شہادت کی روایت پر ہونے والے اعتراض کا جواب دینا تھا. اب وقت نہیں تھا کہ میں باقاعدہ پرچہ پڑھ کے جواب دیتا. وہ 1 ماہ ہی میرے لیے کافی ہے, جس کو اپنے بچے کے بال رات کو سونے نہیں دے رہے. وہ دوسرا پرچہ میں نے نہیں پڑھا. لیکن یہ کہ اتنی بدترین چیز اور آج کل طلاق بڑھ رہی ہے, تو وہ حدیث آپ نے پڑھی کیوں؟ وہ اس لیے پڑھی کہ ایک اسٹیج آ جاتا
اور ابھی سنیے کہ مومنہ وہ تو صرف اس کے لیے تھی، لیکن بہرحال وجہ کیا تھی؟ ایک کو طلاق دلوانے اور دوسرے کے ساتھ پورا محبت کا سلوک کرنے کی نصیحت ابراہیم نے کیوں کی؟ دو بیویوں کا فرق، کیا فرق تھا دونوں؟ میں ممبر سے ایک چیز پڑھ نہیں سکتا۔ 21ویں پارے کی آخری آیت اگر وقت ملے، آج شب جمعہ ہے نا، تھوڑا بہت قرآن پڑھیں گے، جا کے اس آخری آیت کا ترجمہ، اور اگر کوئی تفسیر ہے تو تفسیر پڑھ لے، تفسیر نہیں تو حافظ فرمان علی صاحب نے جس آیت کے اوپر جو حاشیہ لگایا، خیر 21ویں پارے کی آخری آیت، 21ویں پارے ختم۔ پیغمبر، ایک لفظ بھی پیغمبر نے کہا کہ آج تک اسلام میں اس سے زیادہ اچھا مہر کوئی نہیں رکھا گیا۔ وہ یاد کیجئے، ام سلیم عرب کی بہت ہی خوبصورت عورتوں میں سے ایک، بہت امیدوار تھے، ان میں سے ایک کافر بھی تھا جو بعد میں ابو طلحہ انصاری کہلائے۔ ام سلیم نے کہا میں تجھ سے شادی کروں، ایک شرط، میرے مہر میں مجھے اسلام چاہیے۔ اب آج کل ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی کبھی کبھی نکاح پڑھ دیتا ہوں، صحیح پڑھتا ہوں، تو کہا کہ وہ یہ مہر میں زیارت کرانا، بچی کہتی ہے مہر میں مجھے حج کرانا، تو آج بھی ایسا رواج ہے، لیکن اس نے تو کہا مجھے اسلام چاہیے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، یہی مہر۔ اور ایک ضمنی جملہ کہ بعض علاقوں میں مہریہ بہت بڑا ٹینشن مسئلہ ہوتا جو پاکستان میں جہیز ہے، تو یہ تو سمجھئے کہ بہت ہی سستا چھوٹ رہا ہے، لیکن نہیں، اسلام جیسی قیمتی چیز قبول کر لی، نکاح ہو گیا، پڑھایا بھی رسول اللہ نے، اور پھر اللہ نے اولاد بھی دے دی، طلحہ، تو اس کی وجہ سے یہ کہلایا ابو طلحہ۔ بچہ بھی بڑا پیارا تھا، کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہ اس کے سر پہ ہاتھ مت پھیرنا، تو بڑا پیارا تھا، راہ چلتے لوگوں کو پیار آتا تھا، بھولا بھالا معصوم، چھوٹا بچہ ہے، بہت چھوٹا۔ ہاں، ایک مرتبہ وہ بیمار پڑا، اور جب بیمار پڑا علاج، لیکن جیسے جیسے علاج ہوا طبیعت اور بگڑتی گئی۔ تاریخ کا مستند و معتبر واقعہ۔ اچھا، ام سلیم ماں کی کیا حالت ہوگی، لیکن دیکھ رہی ہیں مجھ سے زیادہ میرے شوہر کی حالت خراب ہو رہی، بچے کی طبیعت کیا بگڑ رہی ہے، یہ بھی گویا مرنے کے قریب ہو رہا۔ یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بچہ ایک دن بھی اب بچے گا نہیں، صبح کا وقت ہے، شام تک بھی رہ جائے تو بہت بڑی بات، لیکن اگر یہ مر گیا تو میرا شوہر بھی مر جائے گا۔ کہا کہ جاؤ رسول اللہ کے پاس، وقت دعا ہے نا، ان سے کہو دعا کریں۔ بات سمجھ میں آنے والی، دوائیں بیکار، ڈاکٹر بیکار، اور رسول ہیں، خود ہیں، غیبت نہیں ہے، وفات نہیں ہے، تو کہا وہاں جاؤ رسول سے دعا کروا۔ اور وہ گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اب ماں نے جلدی جلدی بچے کو پچھلے کمرے میں منتقل کیا، اور تھوڑا بہت گھر کی صفائی کی، اتنے دن سے گھر بہت ہی بے ترتیب تھا، خود بھی اپنا لباس وغیرہ بدلا، نہائی دھوئی، اتنے دنوں سے کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، کچھ کھانے اچھے پکائے۔ وہ گیا وہاں، رسول سے کہا دعا کی، رسول نے کہا کہ مبہم جملہ کہا کہ اچھا جاؤ اپنے گھر۔ وہ واپس آ گیا، واپس آیا، گھر کی حالت دیکھی تو اندازہ ہو گیا کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا ہوگا، یعنی بالکل فٹ تو نہیں، لیکن حالت بہتر ہوئی ہوگی، تبھی آج صفائی ہوئی ہے، بیوی نے بھی نہا دھو کے اچھے کپڑے، دھلے کپڑے پہنے، کھانے بھی پک رہے ہیں، دیٹ مینس کہ مریض کی حالت بہتر۔ بیوی نے دسترخوان بچھا دیا کہ بچہ آرام کر رہا ہے، ڈسٹرب مت کرو، پہلے کھانا کھا لو۔ بیٹھ گئے یہ لوگ۔ ام سلیم نے کہا کہ دیکھو میں گھر میں بیٹھنے والی عورت، میں تو اتنا نہیں جاتی مسجد میں، ان کا گھر تھا قبا میں، جو اس زمانے میں بالکل ایک الگ علاقہ تھا مدینے سے، آج تو ہارٹ آف دا سٹی۔ اچھا،
تم رسول کے پاس اکثر جاتے رہتے ہو. ایک مسئلہ شرعی مجھے پیش آ گیا ہے, میری سمجھ میں جواب نہیں آ رہا, تم نے شاید سنا ہو, جواب دے دو. کہا پوچھو کیا مسئلہ. کہا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے میرے پاس ایک امانت رکھوائی, اور امانت رکھوا کے ایک طویل مدت میرے پاس رہی. مجھے بہت پسند آ گئی وہ امانت, میرا دل اس سے لگ گیا, مانوس ہو گئی. آج وہ میرے پاس آیا اور کہہ رہا ہے کہ اچھا اب میری امانت واپس کرو. مجھے محبت ہو گئی ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا کیسے واپس کروں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے امانت چاہیے, امانت دی تھی, اب مجھے کیا کرنا. ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں یہ کیسا بچوں جیسا سوال کر لیا. اللہ کا رسول بار بار کہتا کہ امانت. منافق کی تین پہچانیں, تین پہچان ہے. خانہ اذا اؤتمن, جب اسے امین بناؤ گے تو وہ خیانت کرے گا. یہ جو بزنس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں یا کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور اتنے آرام سے لوگ آپ کے اوپر ظلم کر کے کھا جاتے ہیں. تین جو پیغمبر نے کہا, وعدہ کرے گا تو توڑے گا, وعدہ کبھی پورا نہیں کرے گا, بولے گا تو جھوٹ بولے گا, امانت رکھواؤ تو خیانت کرے گا. عشرہ سجادیہ امانت کے اعتبار سے میرے حساب سے سب سے سخت روایت چوتھے امام کی ہے. یہ جو اتنا ہمارے کمیونٹی میں لوگوں کے مال کھا جانے کا رواج ہے. فرماتے ہیں اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار میرے پاس لا کے امانت رکھوائے جس سے میرے بابا کو شہید کیا ہے تو میں تلوار بھی اس کو واپس کروں گا, کیونکہ امانت, وہ واجب القتل ہونا الگ چیز, امانت واپس کرنا. اور اتنا خیال دشمنان اہل بیت بھی کرتے تھے. مسلم ابن عقیل نے دربار ابن زیاد میں عمر سعد کو امانتیں دی تھی کہ واپس کرتے ہیں. واقعات مشہور ہے, تفصیل میں نہیں جا, لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اپنے صاحبان ایمان جس انداز سے ایک دوسرے کی امانتیں ہضم کر جاتے ہیں, حق مار لیتے ہیں. تو ابو طلحہ انصاری کہنے لگا یہ کوئی سوال ہے, امانت ہے جس کی ہے مانگ رہا ہے دینا. کہا لیکن مجھے بڑی محبت ہو گئی ہے. کہا جتنی بھی محبت ہو امانت اس کی ہے مالک کو دینا. کہا کہ ہمارے پروردگار نے ایک امانت ہمارے پاس رکھوائی تھی اور ہمیں ایک بیٹا دیا تھا. آج اس کا نمائندہ یعنی ملک الموت آ گئے اور کہا کہ امانت واپس کرنا. تو اب تمہیں نے بتایا کہ امانت واپس کرو, روک ہی نہیں سکتے, ہمارا بیٹا مر گیا. ابو طلحہ نے سنا تو کہا کہ اے ام سلیم, اگر مجھے اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملتی تو میں بھی مر جاتا. لیکن کس طرح تو نے مجھ سے کہا. بھاگ کے گئے مدینے میں, یا رسول اللہ میری بیوی کا صبر اور حوصلہ دیکھیے, اکلوتا بیٹا, اتنا پیارا بیٹا, اور وہ اس طرح سے مرا اور وہ مجھے سمجھا رہی ہے. پیغمبر نے شکر کا سجدہ انجام دیا, شکرا للہ میرے کلمہ پڑھنے والی میں ایسی عورتیں بھی موجود. اب وہ ایک بہو تھی, شکوہ شکایت کپڑے ہی دیکھے جا رہی. میں نے ایک دفعہ اس میں ایک جملہ بڑھا دیا. میرے ایک دوست تھے, ان کے گھر گیا, ان کی بیوی نے شکایت کی کہ مولانا آپ اپنے دوست کو سمجھائیے. میں نے کہا کیا سمجھاؤں, بچے کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرے. نہیں وہ بہت پرانی بات ہے, کیا سمجھاؤں. کیا سمجھائیے, چتھڑے لگائے میں گھوم رہی ہوں, اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں بناتا. میں نے کہا واقعاً اگر یہ ہے, اب یہ تو وط العوام کا زمانہ تو ہے نہیں کہ 2 جوڑے سردی کے بناؤ 2 جوڑے گرمی کے بناؤ. سمجھاؤں گا میں نے سمجھانا شروع کیا اور انہوں نے کہا یہ مولا. پورا ایک کمرہ ان کے یہاں تھا, 18 الماریاں تھیں, گنی میں نے, اور وہ سارے کے سارے بہترین اور برانڈڈ کپڑوں سے بھری ہوئی تھی. کہا یہ کپڑے سارے, اور یہ کہہ رہی ہے میں چتھڑے لگائے گھوم رہی. پوچھا اس سے, اس نے کہا یہ تو فلاں کی شادی میں پہن لیا, یہ تو فلاں کے کنڈوں میں پہن لیا, یہ تو فلاں کی مجلس میں پہن لیا, یہ تو ایک دفعہ پہن گئی. 18 الماریاں. یہ جو کمپلیننگ نیچر والی بیویاں ہیں, اس گھر میں تو کبھی مرجے نہیں پیدا ہوگی. یہ گھر کی عورت صحیح ہے,
مرد کے لیے بھی مسئلہ ہے، لیکن آج چونکہ عشرہ سجادیہ کی مجالس کا عنوان بنا تھا۔ اور اب آپ اس سے اندازہ کریں، پیغمبر نے شکر کا سجدہ کیا۔ ایسی ماں بھی ہے جو بیٹے کی بیماری میں موت پر مطمئن نظر آتی، یا رسول اللہ عاشورے کے دن کربلا میں آپ نے شکر کے کتنے سجدے کیے ہوں۔